السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ میں ایک جنگ ایسی بھی ہے جو ہتھیاروں سے زیادہ نظریات کی تھی۔ یہ جنگ نہروان کی کہانی ہے، ایک ایسا واقعہ جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کس طرح شدید ترین دینداری بھی خطرناک فتنے میں بدل سکتی ہے۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ عبادت گزاری اور تقوی انتہا پسندی میں کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ سوال ہمیں سیدھا خوارج کی کہانی تک لے جاتا ہے، ایک ایسا گروہ جن کی عبادتیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قابل رشک تھیں، لیکن ان کی یہی دینداری ایک بہت بڑے بحران کی وجہ بن گئی۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوا کیسے۔ تو ایک تاریخی فتنے کا آغاز، یہ کہانی شروع ہوتی ہے حضرت علی ابن ابی طالب کے دور خلافت سے، جب کچھ بظاہر بہت ہی عبادت گزار لوگ ایک بہت بڑے فتنے کی وجہ بن گئے۔ تاریخ ان لوگوں کو خوارج کے نام سے جانتی ہے۔ خوارج یعنی نکل جانے والے یا خارج ہونے والے، اور یہی وہ گروہ ہے جو اس پوری کہانی کا، اس پوری کشمکش کا مرکزی کردار ہے۔ اچھا، خوارج کی شخصیت میں ایک بہت گہرا تضاد تھا۔ مطلب ایک طرف تو وہ لوگ تھے جو راتوں کو نمازیں پڑھتے تھے، دن میں روزے رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن دوسری طرف اسی ظاہری تقویٰ کے پیچھے ایک بہت خطرناک، ایک انتہا پسند سوچ چھپی ہوئی تھی، ایک ایسی سوچ جو اپنے نظریے کے علاوہ کسی اور کی رائے کو برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں خوارج کی ابتدا اور ان کے نظریات کو۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ گروہ بنا کیسے؟ یہ لوگ آئے کہاں سے؟ اس کی جڑیں ایک بہت خاص تاریخی واقعے سے جڑی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جنگ صفین چل رہی تھی، خون ریزی بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو اسے روکنے کے لیے ایک تجویز آئی کہ تھالسی کروا لیتے ہیں، یعنی آربیٹریشن۔ بس یہیں سے سارا معاملہ شروع ہوا۔ حضرت علی کے اپنے ہی لشکر میں سے ایک گروہ اس بات پر بھڑک اٹھا اور الگ ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانوں کو تو فیصلہ کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ان کی پوری آئیڈیالوجی، ان کا پورا نظریہ صرف ایک نعرے پر ٹکا ہوا تھا، ان الحکم الا للہ، یعنی حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ اب دیکھیں، نعرہ تو بظاہر بہت طاقتور ہے، بہت اسلامی ہے، لیکن مسئلہ اس کی تشریح کا تھا۔ انہوں نے اس کی اتنی سخت، اتنی ریجڈ تشریح کی کہ وہ باقی تمام مسلمانوں سے بالکل ہی کٹ کر رہ گئے۔ تو اسی نعرے کی بنیاد پر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ حضرت علی نے جو ثالثی قبول کی ہے وہ اللہ کے حکم سے بغاوت ہے، گناہ ہے، اور بس اسی ایک بات پر انہوں نے وقت کے خلیفہ کی اطاعت سے ہی انکار کر دیا۔ مذاکرات سے تصادم تک، یہ وہ موڑ تھا جہاں بات صرف ایک سیاسی اختلاف کی نہیں رہی، بلکہ اب یہ کھلی دشمنی اور تشدد کی طرف جا رہی تھی۔ اس موقع پر حضرت علی کا رد عمل دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے بہت صبر سے کام لیا۔ ان کی پہلی کوشش یہی تھی کہ امت کو مزید خون ریزی سے بچایا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے خوارج کے ساتھ بات چیت کی، ان سے مذاکرات کیے، قرآن اور سنت سے دلیلیں دی، غرض انہیں سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ لیکن دوسری طرف خوارج کا جواب کیا تھا؟ انتہائی شدید۔ انہوں نے اپنے نظریے سے اختلاف کرنے والے ہر مسلمان کو کافر قرار دینا شروع کر دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے بے گناہ لوگوں کو، عورتوں اور بچوں تک کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ان کے یہ کام اب کھلی بغاوت تھے، ریاست کے لیے ایک سیدھا خطرہ، اور اس کے بعد تصادم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ جنگ نہروان کا میدان، اور پھر آخر کار سن 38 ہجری میں نہروان کے مقام پر اس فتنے کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کا وقت آ ہی گیا۔ نہروان میں جو باغی جمع ہوئے تھے ان کی تعداد کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی، تقریباً 12,000 جنگجو۔ ذرا سوچیں، 12,000 کا لشکر، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ بغاوت کتنی سنگین تھی اور ریاست کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن چکی تھی۔ لیکن یہاں بھی عین میدان جنگ میں کھڑے ہو کر بھی حضرت علی نے امن کی آخری کوشش کی، بالکل آخری لمحے تک۔ انہوں نے جنگ شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر ان لوگوں سے اپیل کی کہ بھئی باز آ جاؤ، اس بغاوت کو چھوڑ دو اور واپس لوٹاؤ۔ اور اس آخری اپیل کا اثر بھی ہوا، بہت گہرا اثر ہوا۔ سوچیں، 12,000 میں سے 8,000 لوگ توبہ کر کے لشکر سے الگ ہو گئے۔ لیکن پھر بھی تقریباً 4,000 کا ایک گروہ ایسا تھا جو اپنی ضد پر اڑا رہا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو لڑیں گے۔ تو انہی 4,000 لوگوں نے پھر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد جو لڑائی ہوئی وہ مختصر تھی لیکن بہت شدید، اور اس جنگ میں ان باغیوں کی اکثریت ماری گئی،
اور اس طرح اس فتنے کا وقتی طور پر خاتمہ ہو گیا۔ تاریخ سے حاصل ہونے والے اسباق تو دیکھیں، یہ واقعہ تو تاریخ کا حصہ بن گیا، لیکن یہ اپنے پیچھے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بہت گہرے، بہت اہم سبق چھوڑ گیا۔ تو آخر ہم اس پوری کہانی سے سیکھتے کیا ہیں؟ سب سے پہلی اور اہم بات، انتہا پسندی کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اسلام کا اصل راستہ میانہ روی اور اعتدال کا ہے۔ دوسری بات یہ کہ صرف ظاہری عبادتیں، نماز روزے ہی سب کچھ نہیں ہے۔ دین کی صحیح سمجھ، اس کا علم اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اور تیسرا، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کسی بھی قوم کی سلامتی کے لیے اتحاد اور ایک جائز قیادت کی اطاعت کتنی اہم ہے۔ مختصر یہ کہ یہ پوری داستان اس بات کا ایک تاریخی ثبوت ہے کہ جب مذہب کی روح کو پس پشت ڈال کر صرف اس کی ظاہری شکل اور اپنی خود ساختہ تشریح پر اصرار کیا جائے تو نتائج بہت بہت تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، 1400 سال پرانا یہ واقعہ آج کی دنیا کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کی بازگشت ہمیں آج کہاں کہاں سنائی دیتی ہے؟ اور ہم اس تاریخ سے اپنے موجودہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے کیا رہنمائی لے سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔